اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوم عاشور کو صدیوں سے خصوصیت اور اہمیت حاصل ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز انہیں پیدا کیا گیا، اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے۔ 10 محرم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم ہے، اور اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی انہیں آگ سے نجات ملی۔ 10 محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ 10 محرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم کو ہی انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ 10 محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف تھا، کمزوری تھی، وہ دور ہوئی۔ 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف 10 محرم کو دور ہوئی، اٹھا لی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی نازل ہوئی۔ 10 محرم کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اسی دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور میرے پیارے اسلام بھائیوں، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادگان اور آپ کے رفقا 3 دن بھوکے رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑی اہمیت والی یہ تاریخ ہے، اور آپ نے بھی کچھ سنا کہ اس میں بڑے اہم اور عظیم واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کو اس دن بڑی رفعت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، ان کی ولادتیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی اپنے جو
کوہ جودی، یہ بھی 10 محرم، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ نجات، اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام کی ولادت، اسی طرح فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو جو اس کے ظلم سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو نجات ملی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہونا، جنت میں داخلے کا ہونا، تو یہ اگر ہم جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کی کمزوری کا دور ہونا، یوسف علیہ السلام کا گہرے کنویں سے نکلنا، آپ یہ تھوڑا غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا اٹھنا، یہ تاریخ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، انبیاء کرام اور دیگر نیک بندوں پر انعام کی اور ان کی بلندی درجات کی کتنی اہم تاریخ گزری ہے۔ پھر بارش کا نازل ہونا، تو یہ ساری چیزیں تھیں، مگر اس تاریخ کو آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں، خاص کر عاشقان صحابہ اور اہل بیت میں، اس تاریخ کو جو یاد رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر جو اس کی یاد ہے وہ امام علی مقام کی شہادت ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مزید وہ بلندی عطا کی کہ آج تک ان کا ذکر مبارک کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ یزید رسوا ہوا، یزید ذلیل ہوا، ابن زیاد بھی جو مرا، تو ابن زیاد کی موت بھی اسی 10 محرم کو ہوئی، جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اور ظلم کرنے میں پورا حصہ لیا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی تاریخ ہے، اللہ پاک اس تاریخ کی برکت سے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور کرے۔ انبیاء کرام کی ولادت کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، بیٹیاں جو چاہتے اللہ انہیں بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے اللہ بیٹے دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، ایوب علیہ السلام کا صدقہ نصیب ہو جائے، جو غموں کی آگ میں جل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی، اس کرم کا صدقہ، غموں کی، دکھوں کی، بیماریوں کی، دیگر پریشانیوں کی جو آگ میں جل رہے ہیں، بیجا مقدمات میں جو گرفتار ہیں، ان اور بھی طرح طرح کی پریشانی اور مصیبتوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس عاشورے کی برکتوں سے ان دکھ اور پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ دور دور سے آپ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور اللہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی، اس کو سمجھنے اور اس قربانی کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 10 محرم سے واقعات بیان کروں گا، یعنی آپ سوچئے کہ آج کا جو واقعہ ہے امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین کی ظاہری حیات کا آخری دن تھا، یہ رات جو گزری آخری رات، دن جو گزرا آخری دن، آنکھ لگ گئی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ تھکن بھی تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی، خندق کھودنے کا کام ہوا تاکہ خیموں کی حفاظت کی جا سکے، مقدس خواتین کی حفاظت کی جا سکے، انہیں کسی قسم کا ظالموں سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس میں یہ سارے عمل بھی کرنے تھے۔ آنکھ لگ گئی میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کے سینے پر اپنا دست مبارک
رکھا اور کچھ یوں فرمایا، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، الہی حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور ارشاد فرمایا کہ اب عن قریب ہم سے آپ ملنے والے ہیں اور اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کریں گے۔ اس روایت کو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان حسن نے آئینہ قیامت میں نقل کیا ہے۔ الغرض امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن، کیونکہ اس وقت 10 محرم جمعے کا روز تھا، جمعہ کے دن نماز فجر اپنے رفقا کے ساتھ ادا کی، خوب تلاوت کے مزے لیے گئے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے ساتھ جو ساتھی تھے انہیں جمع کیا۔ بڑا ایمان افروز بیان ہے، یعنی جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم سنتے ہیں، آپ کے ساتھ والوں کی بھی اہمیت کم نہ تھی، بڑی، تو ان کو صحبت بھی تو امام علی مقام کی ملی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب میرے ساتھ آئے، میں بخوشی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، اور آپ میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیت کے ایک ایک شخص کو ساتھ لے جائے۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ آپ دیہات اور اطراف کے علاقوں میں تقسیم ہو جائیں، بٹ جائیں۔ دشمن جب آپ کو نہیں پائیں گے تو آپ کا پیچھا نہیں کریں گے کہ ان کو تو مجھ سے میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے عرض کی، یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ جواب سن رہے ہیں آپ؟ کیا کہنے لگے؟ یہ ہم کس لیے کریں؟ ہم کس لیے چھوڑ کے جائیں؟ تاکہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں وہ منحوس دین نہ دکھائے کہ ہم آپ نہ ہو اور ہم باقی رہ جائیں۔ اللہ ہمیں وہ دین نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہیں۔ امام ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو شہید ہوئے تھے، یہ بھائیوں سے فرمایا گیا تمہیں مسلم ہی کا شہید ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ عرض کی اور ہم لوگ جا کر کیا کہیں؟ آپ کہتے ہم چلے جائیں، ہم لوگ جا کے کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑائیں؟ جا کر یہ کہیں گے ہم؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا جواب دیں گے کہ امام علی مقام کو دشمنوں کے حوالے کر کر آ گئے؟ نہ ان میں رہ کر نہ ہم نے کوئی تیر پھینکا، نہ ہم نے کوئی نیزہ مارا، نہ ہم نے کوئی تلوار چلائی، ہمیں خبر بھی نہیں کہ ہمارے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا امام، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر نثار کریں گے، ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ ہمیں وہ زندگی اچھی نہیں لگتی جو آپ کے بعد جینی پڑے۔ کیا کمال کے جذبات تھے۔ یاد رکھیں پیارے صاحب، انسان اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر بندے پہ جان پر آتی ہے نا تو اس کی جو حالت بری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عافیت دے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں تو یہ نا کہ چلو اجازت مل گئی، خوشی خوشی جائیں۔ امام علی مقام نے جو اجازت دی تو خوشی خوشی دی تھی کہ ان کی جانیں بچ جائیں۔ یہ بھی امام علی مقام کا اعلیٰ مقام ہے، بڑی اعلیٰ گفتگو فرمائی گئی ہے کہ یہ جمعہ ہے، ابھی فجر ہوئی ہے، رات کا ایک حصہ باقی، اندھیرا ہے، نکل جائیں آپ، میرے اہل بیت کے بھی ایک ایک فرد کو لے کر آپ نکل جائیں، میں خوشی خوشی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ مجھے دیکھیں گے، آپ کو نہیں پائیں گے تو آپ کو پیچھے تھوڑی کو آئیں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، کہ ان کو پتا تھا کہ اصل تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے نا۔
کہ یہ ہوں گے تو لوگ ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی چلیں گے کیونکہ یہ نواس رسول ہے. تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں دیکھیں کہ 3 دن کی بھوک پیاس اچھے خاصے آدمی کو لا کر رکھ دیتی ہے. بھائی ہم مسجد میں ہی ہیں, مسجد میں پنکھے چل رہے ہیں, مطلب کہ ہم یوں سائے میں ہیں. ابھی 2-4 گھنٹے کے بعد بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. کوئی خوف, کوئی ڈر, کوئی دہشت نہیں ہے. یہاں تو امام علی مقام کا ذکر سنا جا رہا ہے, کربلا کی باتیں سنی جا رہی ہیں, لیکن ایک کیفیت بنتی چلی جائے گی, کمزوری بڑھتی چلی جائے گی, نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر شام کو کچھ کھانا ہی پینا نہ ملے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, رات تک کھانا پینا نہ ملے, عشاء پڑھ سکیں گے؟ اور اگر پھر رات پر کچھ نہ ملے پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اور ڈر ہوگا, اور آگے پیچھے اگر خدا نہ خاصا آگے پیچھے ڈر خوف ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایسے میں کوئی کہہ دے گا یار چلے ٹھیک ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں, آپ ذرا بلے نکل جائیں, تو ہمارے نکلنے کے تعلق سے کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اپنی بات کریں, مگر وہ وفاؤں کے پیکر تھے. خوشی اور سکھ میں تو سارے ساتھ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو آئے تو تھے ساتھ, کہ کوفہ جائیں گے, دعوتیں ہوں گی, خوب بیعت کا سلسلہ رہے گا, تصورات تو تھے وہ, مگر انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں رکنا پڑے گا, اور یہ شہادت کی جو خبریں تھیں یہ انہی گھڑیوں میں پوری ہونی ہے. وہ تو چلے تو تھے کوفہ کے لیے, اب وہ حالات تو رہے نہیں, اب تو کربلا میں حالات تبدیل ہو گئے. وہاں تو کچھ اور تھا کوفہ کے اندر, کربلا میں کچھ اور تھا, وہاں تو بے وفائی ہو گئی. تو کوفے والوں نے تو بے وفائی کر دی, مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, وہ بے وفائی والے نہیں تھے, وہ وفا والے تھے. اس کیفیت میں تو ساتھ تھے کہ کوفہ جائیں گے, مگر اس وقت بھی ساتھ تھے کہ آج کوفہ تو نہ جا سکے, ہم تو امام علی مقام کے ساتھ تھے. امام علی مقام پر اگر جان پر آئی ہے تو پہلے اپنی جان دیں گے, امام کی باری تو بعد میں آئے گی. پہلے ہم اپنی جان, جب تک ہم زندہ ہیں امام علی مقام, امام رضی اللہ تعالی عنہ پر آنچ نہیں آ سکتی. یہ جذبات, یہ عام بات نہیں ہے میرے پیارے صاحب. جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشی خوشی چلے, میں خوشی خوشی کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں. ایک اور امام علی مقام سے وفا نبھانے والے کہتے کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں, اور ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق ادا نہیں کیا, اللہ کے سامنے معذرت کی جگہ نہ پیدا کی. خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا, یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑوں گا, اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں گا. خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاتا. اسی طرح اور سب ساتھیوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان مال سب قربان کرنے کا ایک عزم مصمم کیا. کمال ہے میرے پیارے سے, یہ اس کو کہتے وفا, کہ جان دے دیں گے مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز امام حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمت ہو. ہم ان کو بھی بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. خیر 10 محرم جمعہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جب دیکھا آپ نے تو آپ ایک بار پھر اتمام حجت کے دین, حجت پوری کرنے کے لیے کہ میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تمہیں, اس مقصد کے تحت آپ ایک بار پھر لشکر یزید کی طرف بڑھتے ہیں, ان ظالموں کی طرف جاتے ہیں کہ انہیں پھر آپ اس ظلم سے, اس زیادتی سے, اس خون ناحق پر یہ جو اترے ہوئے تھے کہ ہم خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگیں گے, اسے روکنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, میں کہوں کہ انہیں ان کی خیر خواہی کے لیے آپ ایک بار پھر ان کے پاس جا کر فرماتے ہیں سنو, خون ناحق حرام و غضب الہی کو ابھارنے والا ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. سنو, میں نے کسی کو قتل نہیں کیا,
کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر میں نے حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کس چیز کا طلبگار نہیں میں، کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے بعد میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے دیکھو میں کون ہوں، بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لختے جگر ہے، میں انہی بطول زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش ندا کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہے، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اب اتنا عظیم الشان، ایمان افروز اور چونکا دینے والا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ دل سوئے ہوئے ہوں تو ٹھوکر سے بھی اٹھ جائیں، اب وہ مردہ دل کہاں سے اٹھے گا؟ مگر یہ تو عجیب تھے، تو ان سے بھی گئے گزرے تھے، اللہ والوں کی ٹھوکروں سے تو مردے بھی اٹھ جاتے ہیں، مگر ان پر فرق نہ پڑا۔ اور جواب میں کیا دیا پتہ ہے؟ جواب میں کہتے ہیں آپ کے فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں، گفتگو ختم کریں۔ اللہ اللہ، کتنا روڈ آنسر کہتے ہیں نا، آپ کسی کو نکاح کی دعوت دیں، اس وقت جائیں نماز پڑھو یہ پڑھو، تو اگلا آپ کو مطلب کہ یوں ایسا جواب دے دے، بھائی اپنا کام کرو یار، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا جواب دے، ہم بولے نہیں، اسے جواب دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس وقت آپ کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور کوئی اور نواسا روئے زمین پر نہیں ہے کسی نبی کا، یعنی اس وقت جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ اس وقت کسی نبی کا کوئی ایسا نواسا نہیں جو زمین پر موجود ہو، پیارے آقا کے نواسے زمین پر اس وقت موجود ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں، وہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا، اور آپ جا کر بتا رہے ہیں تو مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میرے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت کی بھیک مانگی جائے گی کہ آقا کی شفاعت کے صدقے تو جنت ملے گی، اور یہ سارے فضائل اور ان کو ان کی عاقبت کا، ان کی آخرت کا، ان کے سب خوف دلانے کے بعد، ان کی اتنی خیرخواہ کرنے کے بعد جواب کیا ملا؟ آپ جائیے اور کسی کو بھیجیے، بس مطلب مقابلہ شروع کیجیے۔ یہ امام علی مقام نے فرمایا میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دور کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانے پر مجبور کرے گی۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ یزید پلید کے لشکر میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے سامنے آتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی، یعنی آپ نے گڑھے کھودے تھے، خندقیں کھودی تھی، آگ جل رہی تھا کہ یہ دشمن خیموں کو اور خیموں میں موجود پردہ نشین خواتین کو تکلیف نہ دے سکے، تو اتنا عظیم مقصد کہتے تھے خندق کھودی گئی، آگ لگائی گئی، یہ دشمن آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ خندق کے گرد آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، جو جس مقصد کے تحت یہ سب جلایا گیا تھا، کہ حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے ایک عاشق کو یہ کلمہ بڑا برا لگا کہ امام مجھے اجازت دیں، اس ظالم کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ آپ نے انہیں روکا کہ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کی یا رب
عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آگ میں مبتلا فرما دے۔ امام علی مقام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دے دی۔ یعنی یہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کا مقام مزید سامنے رکھا گیا کہ ہماری بارگاہ میں گویا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا دعا کرنا ہے اور قبول ہونا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ کربلا کے میدان میں نظر آیا۔ ایک شخص نے آ کر، وہ بھی یزید پلید کے لشکر سے آیا کہ اے امام دیکھو تو دریا فرات کیسا موجے مار رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ان بدبختوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ بغض ہے، نفرت ہے، ایسی نفرت، ایسا بغض، ایسی کوئی کرتا ہے کیا کسی کے ساتھ یار؟ 3 دن کی بھوک و پیاس میں امام علی مقام کو رکھنے کے بعد تم آ کر سامنے کہتے ہو کہ امام یہ دیکھو نہر فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا۔ ارے بدبخت نے کیسی بات کی، آپ پیاسے دنیا سے جاؤ گے؟ امام علی مقام نے اس کے حق میں فرمایا اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بتکا دوڑا، وہ گھوڑے سے گرا، وہ گھوڑے کے پیچھے دوڑا، گھوڑا دوڑتا گیا، وہ پیچھے دوڑتا گیا، یہاں تک کہ پیاس اس پر غالب آ گئی اور شدت کی اس کو پیاس لگی، العطش العطش کہتا رہا، ہائے پیاس ہائے پیاس، اور جب پانی منہ سے لگاتا تو ایک قطرہ پی نہ پاتا، اسی پیاس کی شدت میں وہ بدبخت بھی مر گیا۔ یعنی یہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کمال، آپ کی دعا کی قبولیت، آپ کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، مگر ان بدبختوں پر بدبختی غالب تھی، دنیا کی محبت غالب تھی، مال کی محبت غالب تھی۔ یہ دیکھ کر بھی ایسا تھا کہ کچھ نہیں دیکھ رہے، اللہ کی پناہ۔ اب یہ ساری کیفیتیں چل رہی ہیں، امام علی مقام نے بھی جو کچھ انہیں سمجھانا تھا سمجھایا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ حر بن یہ یہاں پر اس پورے واقعے کربلا میں ان کا ذکر بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑے بے چین مضطرب تھے، ایسے مضطرب تھے کہ انہوں نے جا کر ابن سعد کو کہا کہ بات بتاؤ، کیا تم واقعی امام کے ساتھ جنگ کرو گے؟ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی تو امام کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تم رسول پاک کو کیا جواب دو گے؟ یہ بات کہہ رہے حضرت حر ابن سعد کو۔ اب ابن سعد جو تھا اس کو پاس جواب تو نہیں تھا، وہ وہاں سے ہٹ کر میدان میں آگے پیچھے ہو گیا کہ کیا جواب دے گا اس کا؟ اس کے پاس اس کو تو رے کی حکومت کی لالچ دے دی گئی تھی، تو وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ اور لیکن یہاں حضرت حر تھے کہ ان کی گھبراہٹ تھی، ان کو بے چینی تھی۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے میرے بھائی، آپ مشہور جنگجو ہیں، آپ بڑے بڑے مارکے میں رہے ہیں، آپ نے کبھی اس طرح گھبراہٹ اور پریشانی میں نے آپ کی دیکھی نہیں ہے، کیا بات ہے آج آپ بڑے بے چین، بڑے مضطرب اور بڑے بے قرار سے نظر آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے بھائی دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ جنگیں نہیں ہیں جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یہ مصطفیٰ کریم کے بیٹے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی کے فرزند ہیں، فاطمہ کے لختے جگر ہیں۔ یہ اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے۔ میں جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میرا دل حیبت کے ساتھ کانپ رہا ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی گفتگو چل رہی تھی۔ یعنی اس سے پہلے حضرت حر کا جو واقعہ، اس سے پہلے امام علی مقام کے کئی ساتھی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو چکے تھے،
اب چونکہ باری آپ کے اہل بیت اور آپ کے بچوں کی تھی، آپ کے رفقا تو شہید ہو گئے تھے کئی، اور اس کے بعد امام علی مقام یہ واقعہ حور والا ہوا کہ وہ بے چین تھے، اور ایسے میں کہ ان کی بے چینی ابھی جاری تھی کہ ایسے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر یزیدی لشکر کی طرف جا کر پکارتے ہیں، ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرے، مقام مرتبہ حاصل کرے، آہے وہاں پر حضرت حور بے قرار بے چین ہے کہ کروں کیا، یہ فرزند رسول کے ساتھ لڑائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک طرف یہ بے چینی بے قراری اور اضطراب تھا، ادھر سے امام علی مقام کی آ کر پکار پڑتی ہے، گویا کہ امام علی مقام لینے آئے تھے حضرت حور کو کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امام علی مقام کی پکار سن کر ہے کوئی جو اہل بیت اطہار رسول پاک کی اولاد پر اپنی جان قربان کرے؟ یہ سنتے ہی گویا کہ حور رضی اللہ تعالیٰ کو لگا کہ امام مجھے ہی لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام علی مقام کی صدا سنتے ہی حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور یزیدی لشکر سے باہر آ کر امام علی مقام کے آگے حاضر ہو کر اپنے پچھلے کاموں کی معافی مانگی اور عرض کی، یا امام کیا آپ کی بارگاہ سے مجھے معافی ملے گی کہ اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں تو بارگاہ رسالت میں مجھے مقام و مرتبہ ملے گا؟ امام علی مقام نے معذرت قبول کی، انہیں دعاؤں سے نوازا اور انہیں یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت عطا فرما دی۔ شاعر کہتے یہ نعرہ حور کا تھا، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ نعرہ حور کا تھا جس شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ امام کی اجازت پا کر جو یزیدی لشکر پر جو آپ نے حملہ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، گردنوں کی گردنیں اڑا دی، جو آگے آتا ڈھیر کر دیتے، جو آگے آتا ڈھیر کر دیتے۔ جب یہ بڑے بڑے یزیدی لشکر میں جو تھے، یہ جب یہ دیکھتے تھے نا کہ اس طرح کا ہو رہا، کیونکہ جنگ کا انداز ہی پہلے یہ ہوتا تھا، 1 by 1 1 by 1 1 by 1، ایک آئے ایک آئے ایک آئے ایک آئے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ پھر آخر میں سب کو آوازیں دیتا تھا، سارے گھیرا لگاتے تھے، پھر گھیر کر تیر اور تلوار اور نیزے کے کام کیے جاتے تھے، اور پھر تو اکیلا شخص زخمی ہو کر پھر تو اسی طرح حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہو کر جام شہادت نوش کرتے۔ یہی بتا دو کہ حضرت حر کے ساتھ ان کے بھائی اور غلام بھی امام علی مقام اور اہل بیت اطہار پر اپنی جانیں قربان کر چکے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ آپ کے رفقا، یعنی جب یہ حضرت حور رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کم و بیش 50 کے آس پاس آپ کے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کون ہے؟ آپ کے منظور نظر، آپ کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 سال کے نوجوان، ہم شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے۔ اور انہوں نے آ کر عرض کی، بابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ کافی امام علی مقام والد تھے، کہا بیٹا تمہیں تو بیٹے تھے اور بیٹے بھی شیر خدا کے فرزند، انہوں نے اجازت لی، کافی بات ہوئی، آخر کار اجازت دی گئی۔ جب امام علی مقام کے یہ فرزند 18 سال کے حضرت علی اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے حضرت علی اکبر کی اس شجاعت اور جرت اور ہمت کی پوری ایک بات سناؤں گا انشاءاللہ، آپ سنیں دل کے کانوں کے ساتھ کہ کیسا انداز تھا آپ کا۔ مطلب یہ جب آگے بڑھے تو یزیدی لشکر میں کسی کی جرت ہی نہ تھی کہ اس نوجوان سے مقابلہ کر سکے۔ آپ رجس پر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آؤ، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، جو ایک ایک کر کے آیا، ایک ایک کر کے آیا، ڈھیر کر دیا، ایک ایک کر کے آیا، ڈھیر کر دیا، ایک ایک کر کے آیا، ڈھیر کر دیا۔ یہ سارے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے 18 سال کے نوجوان حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ میدان کربلا میں اپنی شجاعت، اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھا رہے تھے کہ بڑے بڑے بہادر ان کی بہادری پر رش کر رہے تھے۔ عمر بن سعد نے تاریخ سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس سے پہلی مرتبہ کسی کو پکارا، تمہاری جماعت میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے آگے بڑھ کر ساری صفوں کی صفیں تتر بتر کر دی، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اس نوجوان کے ساتھ۔ اس نے کہا تاریخ، جو وہاں شخص کھڑا تھا، کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرو اور فتح حاصل کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ اب حکومت کا لالچ۔ طارق نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی اگر تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو میں دنیا کا رہوں گا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، نہ دنیا کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ یقین دلایا کہ میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا ابن زیاد سے بات کر کے، بس تو اس نوجوان سے لڑ۔ حکومت کی لالچ نے اس کو امام علی مقام کے فرزند علی اکبر سے لڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہے دنیا کی محبت، منصب کی محبت، شہرت، حکومت، اللہ کی پناہ۔ اب وہ آگے بڑھا اور شہزادہ علی وقار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادے نے اس کا نیزے کا وار خالی کر دیا، یعنی اس کے وار کو نکلنے دیا، اور سینے پر اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ طارق کی سینے پر مارا اور طارق کی پیٹھ سے نکل گیا، اور ایک تب وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر طارق کا بیٹا یہ تیش میں آیا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ آگے آ کر شہزادہ علی وقار حضرت علی اکبر پر وہ حملہ کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی نیزہ مارا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی طلحہ بن طارق یہ جوش میں آیا کہ میں بدلہ لوں گا اپنے بھائی اور اپنے باپ کا، لیکن امام علی مقام امام تشنا کا امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر کا وہ بھی مقابلہ نہ کر سکا، آپ نے اس کو بھی اٹھا کر ڈھیر کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت آپ جو سن رہے ہیں، آخر کار یہ دوبارہ اپنے بابا جان کے پاس جاتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر آتے ہیں، یہ سارا معاملہ چلتا رہا واقعہ کربلا کے اس وقت میدان میں۔ آخر کار
یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے اگر لڑے تو یہ تو فاطمی شیر ہیں، یہ تو ہمیں ڈھیر کر دیں، یعنی 22,000 کا لشکر بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو فاطمی شیر ہے، جس طرف آتے ڈھیر لگا دیتے، صفوں کی صفیں۔ آپ غور کریں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر جب سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ایک بہادر گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑ رہے ہیں اور ان لشکر کے اندر گھستے، ان کے ساتھ جو بھی آتا ہے وہ اڑتا چلا جاتا ہے، اڑتا چلا جاتا ہے، ایسی جنگ۔ اور آگے آئیں گے پیچھے ہٹیں گے، آگے آئیں گے پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح تو اگر ہم لڑتے رہے تو یہ تو 22,000 تو ختم ہو جائیں گے، حالانکہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے ان کی۔ آخر کار یہی ہوا کہ ایک دائرہ وہ سب ایک ساتھ جمع ہوئے اور چاروں طرف سے نیزے اور تیروں کی برسات ہوئی، اور امام علی مقام، امام تشنا قام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے گرے کہ اے بابا جان میری مدد کو آؤ، اے بابا جان میری مدد کو آؤ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اس طرف تشریف لے گئے، اپنی گود مبارک میں اپنے جوان بیٹے کا سر رکھا۔ بیٹے نے ایک بار اپنے بابا جان کو دیکھا اور کچھ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ اے میرے والد، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی حوریں شربت کی جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اے بابا جان، یعنی گود میں حضرت علی اکبر کا سر مبارک ہے، اتنی کمال کی بات ہے، اور آنکھ کھول کر آپ کہہ رہے بابا جان میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی حوریں شربت کی جام لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہا اور اپنی جان دین کے نام پر قربان کر دی۔ حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، خوب رودو لا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پیکر، نہ صرف آپ صبر کرنے والے تھے بلکہ خیموں میں موجود ان غمزدہ لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کیا کرتے تھے، صبر کرو۔ ایسے میں آپ کو حضرت علی اصغر کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی، جو 6 ماہ کے آپ کے چھوٹے سے بیٹے تھے، ننھے سے علی اصغر، پیاس سے حلق سوکھ چکا تھا، زبان سوکھ کر باہر آ رہی تھی۔ پردہ نشین خواتین نے کہا کہ ان کو شاید پتہ نہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ 6 ماہ کے بچے بھی ہیں، ان کو لے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے اور اس کے گلے میں کوئی 2 پانی کے قطرے ٹپکا دے، اس کا پیاس سے بلکنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ان سے رحم کی کوئی امید نہیں ہے، مگر آپ کہتے ہیں تو لے جاتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر، ننھے علی اصغر اپنی گود میں لیے، سینے سے لگائے، ان ظالموں کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ہے، پیاس کے مارے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی اب ہم سے دیکھی نہیں جاتی، دیکھو اس کے گلے میں کچھ 2 قطرے پانی کے ٹپکا دو، چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ اس طرح انہیں ابھار رہے تھے کہ شاید اس کو کوئی پانی دے دے، مگر ان کے سینوں میں دل کہاں، پتھر تھے، پتھر سے سخت دل تھے ان کے۔ حالانکہ آپ غموں سے چور چور 6 ماہ کا بیٹا آپ کی گود کے اندر موجود، اور صرف 2 قطرے پانی کا آپ ان کو کہہ رہے ہیں، اور کہ بھی کون ہے جس کے نانا رحمت عالمیان اسحاقی کوثر ہیں، ان کے دستے مبارک سے کوثر کے جام ملنے، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹا لائیں، اپنا 6 ماہ کا شہزادہ لائیں، یہ کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ اگر یہ
2 قطرے پانی کے پی بھی لے گا، بلکہ پیٹ بھر کے بھی پانی پی لے گا، تو کوئی 6 ماہ کا بچہ کوئی ہم سے تلوار لے کر لڑکے تھوڑی آ جائے گا۔ امام علی مقام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لیے تشریف لائے اور کہا کہ اس کے گلے میں 2 قطرے ٹپکا دو۔ امام علی مقام ابھی یہ بیان کر ہی رہے کہ ایک بدبخت نے تیر مارا جو کہ سیدھا میرے آقا کے چھوٹے سے شہزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں چھیدتا ہوا اس زور سے آیا کہ امام علی مقام کے بازو میں بیٹھ گیا۔ بچے نے تھوڑا سا وہ جھٹکا دیا، تڑپا اور اپنے باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر خیمے میں لے آئے کہ لو اب علی اصغر سکون میں آ چکا ہے۔ آئے ان ظالموں نے 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ کس قدر ظلم کیے انہوں نے، کس قدر ظلم کیے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ نزلے میں بخار میں آ جاتا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کے صبر پر کروڑوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اب کوئی نہیں، اب صرف ایک بیمار عابد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں ہے، بیمار ہیں، کمزوری کمزوری کمزوری، اور اپنے والد ماجد سے عرض کرتے ابا جان سب نے شہادت پائی ہے، میں رہ گیا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی جاؤں، دین پر قربان ہو جاؤں، شہادت پاؤں اور نانا کے دستے مبارک سے کوثر کے جام پیوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو سینے سے لگا دے کہا بیٹا اگر تجھے اجازت دے دوں تو پھر حسینی سلسلہ کہاں سے چلے گا، تجھ سے تو میرا سلسلہ چل رہا ہے، اور چلنا امام حسین سے ہی زبردست سلسلہ تھا، امام حسین سے امام زین العابدین اور یہ سارے سلسلوں نے چلنا تھا۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی کہ اب یہ تھے مین، اور اب امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو میدان کی طرف لے جانے کے لیے۔ اب امام علی مقام ہے، بس رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارثیں بے وارثاں
کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کے راہ خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر ایک کو سوار کرتے رہے، لیکن اب کوئی ایسا تھا نہیں جو امام علی مقام کو بھی سوار کرتا۔ آپ سوار ہو کر ان دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے، ساتھ آہو بکا بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ امام علی مقام ہے اور اب دشمنوں کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، گلا کٹوا کے بیری کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمعیں نور و طلعت کی، زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھینچ کھینچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے خون کے پیاسے، بجھے گی پیاس جس سے تشنہ کامان قیامت کی، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، امام علی مقام، امام تشنا قام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبتنِ تنہا ہیں، دشمنوں کے آگے علی کا شیر، فاطمہ کا لال، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا، جنتی نوجوانوں کے سردار،
جن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی تھی، جنہیں مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، دل کا سکون، دل کی راحت. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب دشمنوں کے آگے کھڑے ہیں، ہزاروں کا سامنے لشکر ہے، مگر اس بار بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے. جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا. میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے. تو میرے اہل و عیال اور تم بچے اور میرے عزیز و رشتہ دار اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کے ارادے رکھتے ہو. خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری کو قیام نہیں. اگر سلطنت کی لالچ میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں. اگرچہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں. آپ کا یہ ایمان افروز بیان سن کر ایک سناٹا سا چھا گیا یزیدی لشکر میں، اور لکھا ہے کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. بیان کا اثر ہے، اور بیان بھی کر کون رہا ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ وہی امام حسین ہے. یہ ایک سفر میں تھے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھی، خیمے میں تھے تو دونوں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو امام علی مقام بھی اس دونوں شہزادے تھے. امام علی مقام بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دونوں کی آواز آئی تو رونے کی آواز ہے تو نبی پاک بے قرار ہو گئے اور آ کر ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت پانی کی کمی تھی. کہا پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو پانی نہیں تھا وہاں پر، جہاں سب لوگ کہیں جا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رونا دیکھا نہ گیا. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے دو. آپ نے امام حسن کو لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی. امام حسن خاموش ہو گئے. اس کے بعد امام حسین کو لیا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی. امام حسین بھی خاموش ہو گئے. دونوں کو سکون ہو گیا کہ ان دونوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی پیاس بجھائی تھی. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر کتنی رکھی ہوگی، اثر کتنا رکھا ہوگا. بالکل سناٹا چھا گیا یزیدی لشکر پر. اچھا سناٹا چھا گیا. اب ان میں جو زیادہ سنگ دل تھے، زیادہ مطلب کہ سخت دل تھے، زیادہ لالچی تھے، زیادہ دنیا کی محبت نے جنہیں پاگل کیا ہوا تھا، وہ دیکھے کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے پھر ابھارا، کیا کر رہے ہو، یہ کرو وہ کرو، ابھارا. ایک ایک کر کے پھر امام علی مقام کی طرف یہ دشمن بڑھتے گئے. امام علی مقام ایک ایک کا مقابلہ کرتے رہے. ایک جو آگے آتا ڈھیر ہو جاتا، جو آگے آتا کیسے نہ ہوتا. شیر خدا کے فرزند ہیں. ان کے بدن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون دوڑ رہا تھا. انہوں نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا. ان کے بازو میں طاقت کتنی ہوگی، ان کی جرت کتنی ہوگی، ان کی ہمت کتنی ہوگی. کون ٹک سکے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے؟ جو آیا بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سرما، پکارتے چیلنج کرتے آئے. امام علی مقام کا ایک بار انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیتا، ڈھیر کر کے، ادھر ڈھیر ادھر ڈھیر، ادھر ڈھیر ادھر ڈھیر، ڈھیر ہوتے گئے. آخر کار جب چاروں طرف دیکھا کہ یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، پھر وہی اس نے کیا کہ ہر چار طرف سے امام علی مقام کو گھیرا اور چاروں طرف سے تیر امام علی مقام کی طرف پھینکنے لگے.
اب تیر آ رہے امام علی مقام پر، نیزوں سے حملے تنے نازنین پر ہو رہے ہیں. تو تیر پھینکنے والے تھے، ان کی جماعت ہر طرف سے گھر کر آ رہی تھی، اور امام علی مقام، امام تشنا کام کو گھیر کر جب چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزے آپ پر چبھوئے گئے، نیزے آپ کے بدن مبارک سے، نیزوں سے جب آپ کو زخمی کیا گیا تو زخم کھا کر اب جو گھوڑا تھا امام علی مقام کا وہ بھی اتنا زخمی ہو گیا کہ اب اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، وہ کھڑا ہو گیا. امام علی مقام ایک جگہ رک گئے، اور چاروں طرف سے دشمنوں نے، یزید پلید کے لشکر نے، ان برے لوگوں نے، ان گندے لوگوں نے ہر طرف سے میرے امام پر جو تیر برسائے. ایک تیر امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگا. یہ وہ پیشانی تھی جسے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، یہ وہ پیشانی تھی جسے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے. جسے تیر میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگا، اس تیر نے اپنا کام دکھایا، اور امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. ان بدبختوں نے اسی پر صبر نہ کیا، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، نیزے پہ لیا، اور آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا، آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا امام حسین نانا کا دین بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور راہ خدا میں شہادت نوش کی، شہید ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گیسو، زلف مبارک بکھرے ہوئے، اور اس پر غبار، دھول مٹی اس پر موجود ہے. دست مبارک میں خون بھرا شیشہ ہے. یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا. میں نے عرض کیا، اے آقا کیا حال ہوا ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس تاریخ وقت کو یاد رکھا. جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اسی وقت شہید کیے گئے تھے. یہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، اس کے واقعات ہیں. ایک حدیث میں ہے، امام حکیم نے بحقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی. انہوں نے بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے. عرض کیا، آپ پر ہماری جان قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی حسین کے مقتل میں گیا تھا، یعنی جہاں حسین شہید کیے گئے. اللہ اللہ اللہ. یہ جو واقعات آپ نے سنے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات ہیں. اللہ پاک امام علی مقام پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کی شہادت کی اللہ پاک ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شہادت کے پیچھے سبق کتنا عظیم ہے، اور ہم ایک کاش اپنے حالات کو درست کریں اور امام علی مقام کی اس قربانی کو یاد کر کر اپنی چیزوں کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں. آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا.
قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا. راوی کہتے ہیں ہم صبح اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے. آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کے ستارے نظر آنے لگے. یعنی دن میں ستارے نظر آنے لگے. آسمان بالکل کالا ہو گیا تھا, اندھیرا ہو گیا تھا. ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے سے خون, تازہ خون نکلتا. ایک روایت میں کہ 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیواریں شہاب کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتی, ستاروں میں تلاطم نظر آتا, ایک ستارہ دوسرے سے ٹکراتا. ابو سعید فرماتے ہیں دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا. آسمان سے خون برسا, کپڑے پھٹتے پھٹ گئے, مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا. خراسان و شام و کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا. علماء فرماتے ہیں یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے شہادت مبارک سے پہلے نہ تھی. 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے, پھر یہ سرخی نمودار ہوئی. اس طرح کے واقعات جو شہادت کے بعد کے واقعات ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور آپ کے دیگر رفقا کے جو شہداء تھے, تو یہ سر مبارک خولد بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے. جب وہ کوفہ پہنچے تو مکان بند تھا. خولد بن یزید سر مبارک کو لے کر گھر آیا اور اپنی عورت سے کہا میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر تجھے غنی کر دے گی, امیر کر دے گی. اس سے پوچھا تو کیا لایا ہے؟ کیا حسین کا سر لایا ہوں. وہ بولی تجھے خرابی ہو, تو برباد ہو, تیرا ناس ہو, لوگ سونا اور چاندی لاتے, تو نواسہ رسول کا سر لایا ہے, میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ رات بھر ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند ہو رہا ہے. سفید پرندے سر مبارک پر قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سر مبارک کی تو خیر بڑی برکتیں ہیں اور سر مبارک کی تو بڑی کرامات ہیں. امیر سنت کا رسالہ کرامات امام حسین, یہ پڑھیں تو آپ کو سر مبارک کی بڑی کرامتیں نظر آئیں گی. میں یہاں پر آپ کے سامنے جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا, تو شہیدوں کے خون ناحق کے جو انجام ہوا اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. توجہ سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے کہ ان کا انجام کیا ہوا. ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی نے یزیدیوں کو چن چن کر نہایت صفاقی کے ساتھ قتل کیا. اب اس کی کیفیت کو ذرا سماعت کیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کی عوض 70,000 مارے, اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان سے دگنے ماروں گا. لہذا اللہ پاک کے رسول کے ان فرامین کا ظہور شروع ہوا. یکے بعد دیگرے ابن زیاد, ابن سعد, شمر, قیس بن اشعث, اندی, خولد بن یزید, اور یہ جو بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے, انوالو تھے, تعاون کیا تھا, سب کے انجام بد ہوئے. ایسے ایسے انجام بد ہوئے کہ اذیتوں کے ساتھ قتل کیے گئے, ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. ان کے ساتھ بڑا واقعہ ہوا. عبید اللہ بن زیاد یہ یزید کی طرف سے کوفے کا والی بنایا گیا تھا. اسی بدنہاد کے حکم سے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی, اور اس کو فری ہینڈ, اور اس کو جو دیا تھا وہ یزید پلید نے سارا فری ہینڈ دیا تھا کہ کر بس.
یہی ابن زیاد مقام موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار نے ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کے ساتھ بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوب لڑائی ہوئی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اسی وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ساتھ جتنے تھے بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑنا، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ 67 سن ہجری میں مارا گیا۔ 6 سال کے بعد اسی مقام پر، اسی تاریخ پر، فرات کے کنارے 10 محرم کو امام علی مقام 61 سن ہجری کو شہید ہوتے ہیں، 67 سن ہجری کو یہ مارا جاتا ہے۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفے بھیجا۔ مختار نے اس سر کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا اور بتایا دیکھو امام علی مقام امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد کے اس قتل پر جشن منایا گیا۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو مین کردار تو یزید پلید کا تھا۔ یزید پلید کے ایما پر یہ تھا جو پیچھے لشکر کو سارے انسٹرکشن دیتا تھا ابن زیاد۔ جس وقت ابن زیاد اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ صد الافاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہیں یعنی یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی، وہی ظالموں کی قوم ہوگی۔ مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے، ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سریں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی، ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر چوہوں کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی، جہاں پائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل سنان ابن انس ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا کہنے لگا میں نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل چلی گئی، اس کی حالت یہ ہو گئی جہاں جاتا تھا وہیں پیشاب پخانہ کرتا اور وہیں پر اس کا حال برا ہو جاتا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ عبرتناک انجام ہوا۔ خولد بن یزید جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا تھا، ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ گھر کی چھت پر گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے پکڑوا دیا۔ مختار کے حکم سے اسے شارع عام پر لا کر قتل کیا گیا۔ کچھ لوگ بیٹے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ بھی مدد کی تھی، جس نے مدد کی تھی کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا وہاں تھا، اس کی نفس ناپاک نے اس طرح کہا اسے تو کچھ نہ ہوا، یعنی بڈھا تھا، کہا کہ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ چراغ جب اس نے پکڑا، آگ نے اس بدبخت کو پکڑا، آگ آگ چلاتا رہا، فرات کے کنارے پر تھا، کودا مگر آگ نہ بجھی اور اسی آگ میں جل کر وہ ختم ہو گیا۔ کوئی کسی کا منہ کالا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، کوئی قتل کر دیا گیا، کسی کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے ساتھ کیا ہوا۔ یزید کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔
پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح یہ بندہ تڑپتا تھا، یہ بدبخت تڑپتا تھا، یہ پلید تڑپتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس کا بیٹا اچھا کہلاتا ہے، نام اس کا بھی معاویہ تھا، کہا کہ میرے بعد تو ہی سلطنت کو سنبھالنا۔ کہا ایسی سلطنت کو میں کیا سنبھالوں گا جس میں امام علی مقام کا خون لگا ہوا ہو؟ تو نے سلطنت کو پانے کے لیے اہل بیت اطہار کا خون بہایا، تو نے امام حسین کا خون بہایا، مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو اس کو صدمہ بڑھ گیا، صدمہ بڑھا، اور صدمہ ایسا بڑھا کہ اس کی بیماری بڑھ گئی اور رنج و علم میں اضافہ ہو گیا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں، اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا چلاتا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا تھا۔ کیسے اترتا؟ ارے اس بدبخت کی وجہ سے تو اس نہر فرات کا پانی ان مظلوموں پر بند کیا گیا تھا، اس کے حلق سے پانی کا قطرہ نہیں اترتا تھا، چیختا چلاتا تھا۔ عجیب کہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا، مگر اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی، لاش میں ایسی بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ یہ یزید پلید کا حال ہوا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید پلید کی نفرت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ جس نے بھی اس کا ساتھ دیا، آج بھی اگر کوئی اس کی کوئی بدبخت خوبی بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس کو پھٹکارتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، حسین نام رکھتے ہیں۔ کوئی پوچھو تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں حسین، خوش ہو جاتا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حسین نام کیوں رکھا، وہ جانتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، کوئی زین العابدین رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام اکبر حسین رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے علی اصغر میرے بیٹے کا نام ہے۔ ان کے ناموں سے آج ہم اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں کی برکت دینے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یزید پلید اس پر آج تک مسلمان اپنی نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کام آیا؟ 39 ایئر کا تھا، 39 سال کا تھا، مر گیا۔ کیا سلطنت کام آئی؟ کیا حکومت کام آئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خدمت دین اور دعوت دین میں کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، قربانی کی بات آئے، اسلام کے اصولوں کی بات آئے، امت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی جب بات آئے تو پھر اس میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور یہ باتیں خالی کربلا کے میدان میں نہیں ہوئی، کربلا سے تو ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ بدر میں کیا ہوا؟ بدر کیا تھا؟ میدان بدر کے شہداء بدر، شہداء احد، کیا ان کی یہ قربانیاں یاد نہیں ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت، یہ ساری شہادتیں۔ اس کے علاوہ آل یاسر کی تکلیف، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ، یہ سارے واقعات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بے چین بے قرار رہتے تھے، صحابی، وہ بھی صحابہ تھے۔ یہ ایک وقت گزرا اور یہ شہادتوں کا سفر، یہ قربانیوں کا سفر، یہ ہوتے ہوتے ہم کربلا کے میدان کی باتیں کرتے کہ کربلا کے یہ سارے میدان میں بھی یہ واقعات ہمارے سامنے آئے اور قربانیوں کے یہ سارے سفر ہوئے۔ تو اللہ پاک آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی راہ خدا کے مسافر بنیں اور ہم بھی دین متین اور دین اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔
ایک طرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی، ان کی قربانیاں، نمازیں، عبادات، نیکی کی دعوت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی شہادت سے پہلے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنا حال دیکھیں اور ان کی کیفیت کا جائزہ لیں. ہم اس قدر برائی کی طرف چلے گئے کہ بیان سے باہر ہے. کاش ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادتوں کو یاد رکھیں. یہ قربانی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ قربانی کی باتیں ہیں. واقعہ کربلا قربانی ہے، بدر کا میدان قربانی ہے، احد کا میدان قربانی ہے. وہاں جانیں قربان کی جاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جانیں قربان کی جاتی تھی. وہ بڑے عظیم تھے، وہ بڑے عظیم صحابہ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں یاد کریں، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں یاد کریں. ان کی قربانیاں اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے بلند حوصلے اور بلند جذبوں پر کسی شاعر نے لکھا ہے، جب دشمنوں کے سامنے جب یہ کھڑے ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، تو دشمنوں کے ساتھ جب مقابلے ہوتے تھے تو اس پر ایک نظم لکھی گئی. دشمنوں کا بھی اس میں ذکر ہے کہ وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی، عداوت تھی. یہاں ذوق شہادت ایمان کی حلاوت تھی. مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے. یہ بدر کی باتیں کی جا رہی ہیں. جو غیرت مند رائے حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی. تو اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کی، قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں یاد رکھیں. ہم صحابیات کی قربانیاں یاد رکھیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھیں. اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادتوں کو یاد رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں جا کر تکلیف اٹھانا یاد رکھیں. شعب ابی طالب کے 3 سال سوشل بائیکاٹ، اس تکلیفوں کو یاد کریں. خیموں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دینا یاد کر رکھیں. آج بدقسمتی ہے میرے پیارے سامنے، آج آسانیاں ہیں، ان کے لیے آسانیاں نہیں تھی، ان کے لیے تکالیف تھی. عرب کی تپتی ریت تھی، نیزے تھے، تلواریں تھی، بھالے تھے، سولیاں تھی، جلتے انگارے تھے. آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں، مگر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں توفیق مل جائے. کاش کہ ہم کو نیکی کی دعوت دے اور نیکی کی طرف آئیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا تو اسے فقط اللہ پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطابین و خطا پوش کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شیوا تمہارا وہ گئی اور خوددار.
تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم وہ گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم درستے ہو کلی کو وہ گلستابہ کا نار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ مسلیبو قید ہے گنچے میں پریشاں ہو جا، رکھتے بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے اور اپنے آپ کو نیکی کی دعوت کے لیے آگے لائیے، آگے لائیے کہ جس دین کی سربلندی، جس دین کی حفاظت کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اس کو اللہ ہمیں اس کا احساس صحیح معنی میں اللہ پاک اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے، اور ہم دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، متنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن دروس پڑھیں، اور دیگر جو نیک اعمال ہیں اس کو کرنے کی ہم پیارے اسلام بھائیوں کوشش کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے اس پورے واقعے کربلا سے کہ دنیا کی محبت یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت یہ اندھا کر دیتی ہے، سود میں پڑ جاتا ہے بندہ، رشوت کے لین دین میں پڑ جاتا ہے، حرام روزی کمانے میں پڑ جاتا ہے، گانے باجے فلمیں ڈرامے، لوگ پر پیسہ چاہیے، شہرت اور دولت، اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلام بھائیو، اس کے شر سے اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ دولت کی محبت، مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ شہرت کی محبت کہ یار لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، میری واہ واہ ہو، یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں یہ، اور یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، وارثوں کے مال کھا جاتا ہے، بیواؤں پر ظلم کرتا ہے، یتیموں پر ظلم کرتا ہے، عام لوگوں پر ظلم کرتا ہے، قتل و غارت گری والے کام کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، اقتدار کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ کیا ہمارے سامنے یہ سارے مناظر نہیں ہیں؟ کتنی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، کس طرح مظلوموں کے خون بہائے جاتے ہیں، کیا ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اتنی مطلب کہ ایڈوانس دور میں کہ چیزیں چپتی نہیں ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم بازاروں میں یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے ہوتے، خبروں کے ذریعے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حرام جانوروں کے گوشت بیچے جا کر کھلائے جاتے ہیں، کہ ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، ملاوٹ کا مال بیچتے کون لوگ ہیں، یہ کیا چیز ہے انہیں جو ملاوٹ پر مجبور کر رہی ہے، ملاوٹ پر ابھارے، مال کی محبت، پیسہ زیادہ آئے گا، نفع زیادہ آئے گا، دودھ میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ، سبزی میں ملاوٹ، طرح طرح کے گرم مسالوں میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، لوگ کھائیں، بیمار ہوں، مریں، بچے معذور ہو جائیں، عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج نشہ لوگ بیچتے ہیں، ہیروئن، چرس، نہ جانے کیسے کیسے آئی سو پتہ نہیں کیا کا نشہ شرابیں بیچتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ شراب بیچنا، شراب کا کاروبار، شراب یہ سب حرام ہے، یہ حرام نشوں کو بیچنا کس قدر حرام ہے، کیا یہ نہیں جانتے؟ کیا چیز ہے جو انہیں یہ حرام کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ ابھارتی ہے، مجبور بھی کیا کرے گی، ابھارتی ہے، کر رہے ہیں، گھرولہ سے کر رہے ہیں، پورے ریکٹ ہیں، پورے مافیا ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ گانے باجے، یہ جانتے کیا مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ گانے باجے یا موسیقی اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے، حرام ہے۔ یہ جو کودتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈھول ڈھباکے بجاتے ہیں، شادی میں جو ہوتی ہے معاملات کے، یہ پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے، میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، تھوڑا سمجھو، یہ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ کچھ ہم جو شادی بیاہ میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کی مثال دیتا ہوں، آپ جیسا ایک مذہبی آدمی، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سفید لباس، مسواک لگی ہوئی ہے، ایک باقاعدہ ایک نیک آدمی ایسی دعوت پہ چلا جائے،
میری بات سمجھیے گا، بلکہ چھوڑے داڑھی والا بھی خالی چلا جائے، ٹوپی داڑھی سر پر نماز کا نشان وغیرہ، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہاں بیٹھا ہو، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں، ارے مولانا آ گیا، مولانا اس کو تو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں بھی بولتا ہوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ بھائی کیوں بول رہے ہو یار اس مولانا کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یار یہ امام والے کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ داڑھی والا نیک آدمی ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیوں ادھر کیا ہے؟ کیا ادھر ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ کہے گا یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں آنا چاہیے تھا۔ بھائی میں بھی کہتا ہوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ یار یہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، یہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے، تم مذہبی نہیں کہلاتے ہو، مگر مسلمان تو ہو۔ اسلام نے منع کیا، دین نے منع کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم سے منع ہے، یہ ان کے ارشادات سے منع ہے۔ یہ مانا کہ اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نیک ہے، نمازی آدمی ہے، مگر یہ مسلمان تجھے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں نے صرف مثال دے کر بتایا ہے، نہیں دعوت تک نہیں دیتے لوگ، نہیں یار ان کو دعوت دی تو یہ سارے وہ ڈول ڈباکے یہ ڈف نے سارے جو ایسا آگے پیچھے ہو جائیں گے، یہ کیا ڈھولکیاں شولکیاں جو بھی ان کی ہوتی ہیں شادیوں میں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھول گئے کیا؟ بدر کے واقعات بھول گئے کیا؟ احد کے واقعات بھول گئے کیا؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا زخمی ہونا بھول گئے کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظالم کفاروں نے مارا تھا بھول گئے کیا؟ عثمان غنی کی شہادت بھول گئے کیا؟ عمر فاروق کی شہادت بھول گئے کیا؟ مولا علی کی شہادت بھول گئے کیا؟ کیا ان عظیم شہادتوں کو بھول کے بیٹھے ہو؟ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں بھول کر بیٹھے ہو؟ دین متین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی بھول کر بیٹھے ہو؟ اپنے گھر بار چھوڑے بھول کر بیٹھے ہو؟ مکے سے حبشہ کی ہجرت بھول کر بیٹھے ہو؟ مدینہ منورہ کی ہجرت بھول کر بیٹھے ہو؟ اپنا کاروبار گھر بار مال و اسباب سب راہ خدا میں قربان کر دیا، کیا یہ بھول کر بیٹھے ہو؟ صرف تذکرے کریں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب کیوں تھا، کس دین کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی تعلیمات کو دنیا بھر میں جو پہنچانے کے لیے اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے جو قربانیاں دی، اولیاء کاملین نے جو قربانیاں دی، کہ انہیں بھول کر بیٹھے ہو؟ یہ یاد نہیں رہی ان کی قربانیاں؟ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا مسلمان شراب بیچے گا؟ ذرا تصور تو کریں یار، مسلمان شراب سے نفرت کرتا ہے، مسلمان شراب کیسے بیچے گا؟ شراب کیسے پیے گا؟ شراب کا کاروبار کیسے کرے گا مسلمان؟ اے مسلمان تجھے خدا کا خوف ہونا چاہیے، تو شراب کا کام چھوڑ دے۔ شراب حرام، ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے۔ اے شراب بیچتے والوں ذرا سوچو کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر تم اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے نشے کا کاروبار کرنے والوں، میرے نوجوانوں اور مسلمان قوموں کو نشہ پلانے والوں، اے لوگوں میں نشہ کرنے والوں ذرا سوچو، تمہارے نشے کی وجہ سے میرے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، بچے اجڑ رہے ہیں، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، نشے کے چکر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بچیاں نشے کی عادی بن کر اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں۔ بتا تم اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچو کیا جواب دو گے؟ یہ پیسہ، یہ دولت تمہیں کیا کام آئے گا؟ یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ یزید کے کیا کام آ گئے؟ یزیدیوں کے کیا کام آ گئے؟ رے کی سلطنت کیا کام آ گئی؟ موصل کی سلطنت کیا کام آ گئی ان کے؟ کچھ نہیں، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ کام نہ آیا، سب تباہ ہو گیا۔ کہتے نا تم نے اجارا حضرت زہرا کا بوستاں، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔
کچھ نہیں ملتا. یہ سب ہمارے لیے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. گانے باجے موسیقی، یہ یزید نے گانے باجے موسیقی کو بھی عام کیا. یہ اس کا دیوانہ تھا موسیقی گانے باجوں کا. یہ یزیدی حرکت ہے، یزیدی کام ہے. سود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. مسلمان سود کا، ایک سود کا نام سنتے ہی گھبراہٹ و وحشت. جو سور کا نام سنتے ہیں تو گھبراہٹ و وحشت ہوتی ہے. سور سے کیسا دور بھاگتے ہیں، خنزیر، سور. بلکہ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ سور کا نام، خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ غلط مشہور ہے، یہ ایسا ہے ہی نہیں. مگر میں آپ کو مسلمانوں کی نفرت بتا رہا ہوں. تو تمہیں سود سے نفرت نہیں ہے؟ سود اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، اعلان جنگ کرنا ہے. جب مسلمان کو پتہ چلتا ہے یہ سود ہے، اللہ اکبر، نہیں سود نہیں، سود نہیں. اللہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے سود سے بچا. اللہ اللہ مجھے گانے موسیقی سے بچا. چھوٹے چھوٹے بچے اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پروان چڑھتے نا، کہیں سے گانے کی آواز آتی ہے تو کہتے غلط ہو رہا ہے نا، غلط ہو رہا ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے دعوت اسلامی کا کہ گانے باجے غلط ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، 8-10 سال کی بچیاں دعوت اسلامی گھر کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا آ جائے تو کہتے کہ امی کو سب کو اندر ڈال دو، پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے. بچیاں پردہ سمجھتی ہیں، بچے چیزیں سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان کر انجانے بن رہے ہیں. تو یہ جو گناہوں کا بازار گرم کر کے بیٹھے، ذرا سوچئے کہ بنے گا کیا. ہم بارگاہ الہی میں حاضر دیں گے، جواب کیا دیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ پاک آپ کی میری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، آج شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی شہادتوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، ہم صحابیات کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں. مہربانی کریں، مہربانی کریں، خدا را ان گناہوں سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں. بے نمازیوں، نماز قضا کرنے سے توبہ کرو اور نماز با جماعت کے پابند بنو. مہربانی کریں پیارے اسلامی بھائیوں، مہربانی کریں. ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی. چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو نہیں ہے، نمازی نہیں ہے تو نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو بولتے چلیں گے، غیبت کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے تو کر رہے ہیں، نماز قضا کر رہے تو کر رہے ہیں. بھائی تبدیلی کب آئے گی؟ چینجز کب آئے گی؟ دنیا بھر پر تبصرے کرتے ہیں، یہاں یہ خراب، وہاں یہ خراب، وہاں یہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا. ارے خود کو دیکھو نا، تم کتنے سدھرے ہوئے ہو. اپنا بگڑا ہوا پر نظر نہیں آ رہا، اپنا وجود نظر نہیں آ رہا. ہزار قسم کی برائیاں، ہزار قسم کی خرابیاں، ہزار قسم کی خامیاں، ہزار قسم کی گندگیاں ہم اپنے وجود میں لے کر گھوم رہے. اپنے ایک وجود کو تو ہم سدھار نہیں سکتے، باتیں کرتے دنیا بھر کے سدھرنے کی. اپنا یہ 6-7 فٹ کی وجود پر ہمارا بس نہیں چل رہا. ہمارے گھر کے اندر دیکھتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے اپنے گھر کے اندر دیکھو، اولاد بگڑ رہی ہے، بچیاں بگڑ رہی ہیں، گھر کا ماحول، 7 آدمی گھر کے ہوتے اسے سدھار نہیں سکتے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہم لوگ. اپنے اندر ایک جذبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے، ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے. پھر پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی نہیں. ہم پہنچائیں تو صحیح، نیکی دعوت دے تو صحیح. امام علی مقام نے جا کر نیکی کی دعوت دی نا، نہیں مانے وہ، دوبارہ جا کر دی، نہیں مانے وہ. شہید ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی بات پوری کی کہ میں نے اپنی حجت تمام کر دی. نہیں مانے وہ. ہمارا کام منوانا ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو پہنچانا ہے. تو اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق دے. اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کرنے والے بنے، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت سے ایک آدھ جان چھوٹ جائے. کبھی گھر کی قربانی دینی پڑے گی. مدنی قافلے میں بندہ گھر کی قربانی دیتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے. یہ سب اس وقت دعوت اسلامی کے ذریعے ایک نیکی کی دعوت دینے کا کچھ ایک طریقہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں. یوں سمجھے کہ درس حسینیت کی طرف بلاتے ہیں، درس حسینیت، عمل حسینیت کی طرف آؤ.
یہ جو یزیدیت والے جو عمل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھنے والے، ہم ان سے روکتے ہیں دعوت اسلامی والے کہ یہ مطلب کہ یہ یزیدیت والے کام مت کرو، یہ یزیدی والے کام مت کرو، حسینیت والے کام کرو۔ ہم حسینی ہیں، مطلب ہم امام حسین سے محبت کرنے والے، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہمیں گناہوں سے بچ کر جینا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک اور بات جو اس واقعہ کربلا سے میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ خیمے میں پردہ نشین خواتین، مقدس خواتین موجود ہیں، بھائی، بھتیجے، بیٹے، 6 ماہ کے علی اصغر سارے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچئے ذرا گھروں ان عورتوں کا تصور، ان مقدس با ہمت با وقار پردہ نشین خواتین کا تصور کریں۔ سوچئے ان کے صبر اور استقلال کو سوچئے۔ انہوں نے کوئی نوحہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی مطلب ایسی چیز نہیں کی کہ جس کی وجہ سے کچھ کہا جا سکے۔ صبر کیا، ڈھیروں ڈھیر صبر کیا۔ تو اس میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ٹھیک ٹھاک صبر کا درس ہے کہ صبر کریں۔ میں آپ کو اس کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں، چند واقعہ سنیں تاکہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بلکہ اسلامی بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ کس طرح ہمت و صبر کرنا چاہیے، بے پردگی سے بچنا چاہیے، بے شرمی سے بچنا چاہیے، بے حیائی سے بچنا چاہیے، اور مصیبت کے وقت صبر بھی کرنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ان کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلیم نے اپنے، جب یہ حضرت ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے تو پیچھے ان کا جو بیٹا تھا چھوٹا وہ انتقال کر گیا۔ اب ماں کے سامنے بیٹا انتقال کر گیا، والد گئے ہوئے باہر۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی صبر کی بات سنیں۔ یہ صحابی ہیں، صحابیہ، اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے لیکن وہ باہر سے آئے، اب انہیں شام کا کھانا پیش کیا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں، عارضی طور پر، پھر وہ اپنی چیزیں واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کوئی چیز دو، یہ میری چیز آپ رکھو، اور میں وقت پہ مانگوں کہ مجھے میری چیز واپس کرو تو کوئی منع تھوڑی کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی نے دیا تو واپس لے لے۔ حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کمال کی بات ہے، یہ صبر دیکھا آپ نے۔ ہمارے گھروں میں تو جن کے یہاں ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، سینے پیٹے جاتے ہیں، بال بکھیرے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی صبر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا صدقہ ہمیں اور ہماری اسلامی بہنوں کو عطا کرے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، مرد تسلی دیتا ہے نا، یہاں تو آپ صحابیہ ہیں، عورت ہیں، اور آپ تسلی دے رہی ہے اپنے شوہر کو کہ آپ بس یہ گمان، بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیٹا واپس لے لیا اور انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ سبق، صبر کا سبق واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اپنی پردے اور اپنی عفت کی حفاظت، میں آپ کو اس کے لیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈال کر با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہماری ان کربلا والی جو مقدس خواتین جنہوں نے اس قید کی عالم میں، یعنی کہ کوفہ سے سفر کرتے 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 کہاں 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 ان کو لے جایا گیا، اللہ کی پناہ، کہاں کہاں لے جایا، کہاں کہاں پھرایا گیا، اور شہیدوں کے سر نیزوں پر تھے۔ کتنا آپ تصور تو کریں
کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور اس میں یہ جب قافلہ پورا مطلب کہ پہنچا مدینہ منورہ، اس وقت مدینہ منورہ میں جو کوہرام مچا ہوا تھا. ایک وقت تک امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کر کے گئے، لیکن آج جب یہ واپس لوٹے ہیں تو یہ سارا کاروان کس طرح لوٹا ہوگا، اور مدینہ میں جو کوہرام مچا تھا. مگر اس پورے سفر میں انہوں نے جو اپنی حیا اور اپنے پردے کی جو حفاظت کی، آنے والی قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے نصیحت اور آپ کے لیے سبق چھوڑ گئی ہیں کہ اپنے پردے کو اور اپنی حیا کو ہرگز قربان مت کرنا. اس کا آپ فائدہ دیکھیں. میں آپ کو ایک بہت ایمان افروز واقعہ سنا تو کاش کہ میری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے اور یہ با حیا بن جائیں. جو ہیں اللہ ان کے حیا میں اضافہ فرمائے، جو پردہ کرتی ہیں اللہ ان کے شرعی پردے میں اور اضافہ اور برکتیں دے. لیکن یہاں بعد میں ان سے کر رہا ہوں جو بالکل مطلب کہ بے پردگی اور بے حیا اور بے شرمی پر اتری ہوئی ہیں. اور بدقسمتی یہ کہ ہم مرد بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانے میں فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ تو کرائیں، ان کو حیا کا درس تو دیں. یہ کیسے بے پردگیاں کر رہی ہیں؟ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ہم نے کوشش بھی نہیں کی تو پیارے سمجھ ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیوس بن جائیں. دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں، دیوس پر جنت حرام ہے. اپنے گھر کی عورتوں کو حیا کا درس دینا ہے. انہیں امیر سنت کی کتاب بتائیں پردے کے بارے میں سوال جواب، خود بھی پڑھیں ان کو بھی بتائیں. میرے پیارے پیر و مرشد امیر سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے اس دور میں جس طرح داڑھی کے تعلق سے، امامے کے تعلق سے، زلفوں کے تعلق سے اور سنتوں کے تعلق سے جو الحمدللہ ان کی جو کوششیں ہیں اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو کرم کیا، اس کے ساتھ ساتھ پردے کے تعلق سے بھی انہوں نے جو دعوت اسلامی کے ذریعے جو کام ہوا، ہزاروں اسلامی بہنیں با پردہ ہیں مگر بے پردگی کم نہیں ہے. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ادھر عقل پہ پردہ پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا جو ان کی عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں. میں تو نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں ان کی شادیاں نہیں ہوئی، شادی ہی با پردہ عورت سے کرو، نیک لڑکی سے شادی کرو. اور یہ حدیث پاک پہ بھی موجود ہے. آپ اپنا ذہن بنا لیں جن کی شادیاں نہیں، میں نیک لڑکی سے شادی کروں گا، با حیا، با پردہ، نمازی، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت لڑکی سے میری شادی ہوگی انشاءاللہ. میں بھی نیک بنوں گا، میں بھی متقی بنوں گا، پرہیزگار بنوں گا، ایک مٹھی داڑھی ہوگی، سر پر امامہ ہوگا، سنتوں پر عمل کروں گا، میں بھی نیک، میری بیوی بھی نیک. انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ نیک بچے پیدا کرے گا، ہمارے بچے بھی نیک، ہماری بچیاں بھی نیک. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، اور اسی طرح میری اسلامی بہنوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ نیک متقی بااخلاق مرد سے شادی کرے، لڑکے سے شادی کرے. صرف دولت مند ڈھونڈنے کے چکر میں اور یہ ڈھونڈنے وہ ڈھونڈنے، یہ فرمائش، یہ مین بنیادی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا شوہر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا والا ہو، اللہ سے ڈرے گا تو آپ کے حق بھی ادا کرے گا. تو یوں میں اب دونوں سے مشورہ دوں گا کہ اسی کو باقی رکھے اور با حیا با پردہ عورت سے شادی کرے. میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. اخبار الاخیار میں ہے کہ یعنی کہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہیں ہوئی. حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید علیہ رحمہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کے دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جم بارش برسنا شروع ہو گئی. اب یہ ہے پردہ. اللہ نصیب کرے میری اسلامی بہنوں کو بھی اللہ پردہ نصیب کرے، ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں دین متین کی خاطر قربانی دینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے. نیت کر رہے ہیں گھروں میں بھی دین، شریعت، اسلام کے مطابق اپنے گھر کا نظام بنائیں.
ہم دنیا بھر کے نظام برباد کرتے ہیں. بھائی گھر کی چار دیواری کا تو نظام بنا لو, اس پہ تو آپ بڑے ہو. جو بڑے میں ان کو کہہ رہا ہوں, جو چھوٹے ہیں وہ محبت, پیار, شفقت, نرمی کے ساتھ عرض کرتے رہیں, درس بیان کرتے رہیں, گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ تو فرق پڑے گا, آپ کو فرق نظر آئے گا. گھر میں درس بیان اور مدنی چینل شروع رکھیں. یعنی گھر کی چار دیواری کا نظام ہم سنت کے مطابق نہیں بنا پا رہے. اس کے لیے سارے سامنے کوشش کریں گے. میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا. اس کی نیت کریں انشاءاللہ. شہیدان اسیران کربلا کی اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کے درجے بلند فرمائے, اور ہمیں جب تک ہم جئیں اہل بیت صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جینا, اور انہی صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں مرنا عطا فرمائے. جتنا عشق رسول بڑھے گا اتنا صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا, کہ ان کو نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی.